میرے نبی نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت فرمایا اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نیچے رکھ دی ہے، برابر نہیں، نیچے ہے. فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جنت ہے کہاں؟ قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَعِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، جو سب سے پہلی جنت ہے نا وہ جبرائیل امین کے گھر کے بالکل سامنے ہے. پہلی جنت، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر ساتویں، پھر آٹھویں. تو وہ جو فرمایا وہ جو اتنی اونچی جنت ہے جو آٹھویں جنت ہے وہ جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ جنت. میرے بزرگوں، آج لوگوں کی بیویاں خوش ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، دوست یار بیلی خوش ہیں، باپ کو دھکے دے کر نکالا ہوا ہے، ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے. گفتگو کر لو تو 20 عمریں کر رکھے. ایسے بندے اگر 20 نہیں 20,000 عمریں بھی کر لیں تب تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک گھر والا کعبہ راضی نہیں ہوگا. سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ میرے بزرگوں، آپ اور میں ساری زندگی کوئی نیکی نہ چھوڑیں، ساری زندگی تہجد پڑھیں، ساری زندگی حج کریں، عمرے کریں، کوئی نیکی نہ چھوٹے، پھر جو ہمیں آخر میں جو انعام ملتا ہے، جو نتیجہ ملتا ہے، وہ کیا ملتا ہے؟ جنت. بولو نا، کیا ملتا ہے؟ جنت. جنت. اب اللہ رب العزت نے ہماری ساری زندگی کی نیکیوں کا، کمائیوں کا جو صلہ ہے، جو انعام ہے، وہ اللہ نے ہماری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں، ماں باپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت دے سکتے ہیں. یہ اردو زبان میں ایک محاورہ ہے نا، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کہتے ہیں نا کہ یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. مثلا یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ کام میرے لیے بڑا ہی آسان ہے، یہ میرے اختیار میں ہے. اسی طرح ماں باپ کے بھی اختیار میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت دے سکتی ہے. سبحان اللہ. یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، الجنت تحت اقدام الامہات. ماں باپ اولاد کو جنت دے سکتے ہیں. کیسے؟ اولاد کی اچھی تربیت کر دے تو سمجھ لو اولاد جنتی ہے. اگر اچھی تربیت نہ کریں، دین سے دور رکھیں، قرآن و حدیث کے بارے میں نہ بتائیں تو سمجھ لو کہ اولاد جہنمی ہے. تو یہ ماں باپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنت اور دوزخ دے سکتے. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ سبحان اللہ. مجھے ایک شخص کہتا ہے کہ ماں کی تو یہ شان ہے کہ اللہ نے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. باپ کی شان کیا ہے؟ باپ کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائیوں، باپ کی شان یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے یا ناراض ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے، تو فرمایا کہ تم اپنے باپ کے پاس بیٹھو، اس کا چہرہ دیکھو، اس سے گفتگو کرو، باتیں کرو.
اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو سمجھ لو تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہے. سبحان اللہ. باپ ناراض ہے. اگر باپ ناراض ہے تو خدا بھی ناراض ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے. باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اب ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، باپ کی خدمت سے خدا ملتا ہے. ہن دسو جنت وڈی ہے یا خدا وڈا ہے؟ بولو نا. اگر خدا مل گیا تو ظاہری بات ہے جنت بھی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیو اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ. وہ ایک صحابی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، یمن کا رہنے والا ہے، بڑی دور سے آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا اور آتے ہی عرض کی یا رسول اللہ میری اگلی جتنی بھی زندگی ہے وہ ساری زندگی میں نے آپ کی خدمت میں گزارنی ہے. حضور آپ کے پاس رہنا ہے، جینا مرنا آپ کے پاس ہے، آپ کی خدمت کرنی ہے. تو سرکار نے پوچھا کہ کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کرتا ہے جی یا رسول اللہ. پھر پوچھا سرکار نے کیا مل کر آئے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. سرکار نے پھر پوچھا اجازت لے کر آئے ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ. سرکار پوچھتے ہیں کہ جب تم مل کر آ رہے تھے تو وہ رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے؟ سبحان اللہ. وہ رو رہے تھے یا مسکرا رہے تھے؟ تو وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہ تو رو رہے تھے. تو سرکار آپ بڑے جذبات کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے نوجوان جس سپیڈ میں آیا ہے اس سے ڈبل سپیڈ میں جا اور جا کے اپنے ماں باپ کو ہنسا، اور جس طرح رلا کے آیا ہے اسی طرح جا کے ہنسا. وہ وہاں خوش ہوں گے، ادھر خدا خوش ہوگا، ادھر مصطفیٰ خوش ہوگا. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. میرے بھائیو بس ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ. ایک نوجوان شخص اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اماں میں تیرے پیار کی، میں ماں کی ممتا کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں. تو ماں کہتی ہے رہنے دے بیٹا، ماں کی ممتا کا حق تو نبی بھی ادا نہیں کر سکے. وہ کہنے لگا نہیں ماں میں نے ماں کی ممتا کا حق ادا کرنا ہے. تو ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، آج رات تو نے اپنے بسترے میں، اپنے کمرے میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں سونا، آج رات تو نے ماں کے قدموں میں سونا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے امی، آج رات میں تیرے قدموں میں سوؤں گا، تیرے پاس سوؤں گا. رات ہوئی، بیٹا سویا. ماں کہتی ہے بیٹا سو گیا؟ کہتا ہے نہیں اماں تیرا حق ادا کرنے کا انتظار کر رہا ہوں. ماں کہنے لگی بیٹا ذرا پانی کا گھونٹ تو مجھے پلا. بیٹا پانی کا پیالہ بھر کر لایا. ماں نے 2 گھونٹ پیے اور بچا ہوا پانی اس کے بستر پر پھینک دیا. وہ کہتا ہے امی مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کیسا حق ہے. امی گیلے بستر پر لٹائے گی، سینے پر لٹایا کرتی تھی. ماں کہنے لگی نہیں بیٹا تو نے یہی سونا ہے کیونکہ تو نے ماں کی ممتا کا حق ادا کرنا ہے. بیٹا سونے لگا. ماں نے پھر سے اٹھایا. کہتی ہے بیٹا ذرا پانی کا پیالہ تو بھر کر لا. بیٹا پھر سے پانی کا پیالہ بھر کر لایا. ماں نے پھر سے 2 گھونٹ پیے اور بچا ہوا پانی اس کے بستر پر پھینک دیا. وہ کہنے لگا امی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا حق ہے، امی یہ کیسا حق ہے. ماں کہنے لگی بیٹا سو جا، تو نے حق ادا کرنا ہے. بیٹا پھر سے سونے لگا. جب ماں نے تیسری مرتبہ اٹھایا نا تو غصے میں بوکھلا گیا. اٹھ کر کہتا ہے امی کیا مصیبت ہے. ماں کہنے لگی بیٹا ذرا مجھے پھر سے پانی پلا. بیٹا پھر سے پانی بھر کر لایا. ماں نے 2 گھونٹ پیے اور بچا ہوا پانی اس کے بستر پر نہیں پھینکا، اس کی چارپائی پر نہیں پھینکا، اس کے خشک کپڑوں پر پھینک دیا. تو وہ غصے میں بوکھلا گیا. وہ پانی کا پیالہ زمین پر پھینکا اور کہنے لگا امی تو پاگل ہو گئی ہے،
میری بیوی ٹھیک کہتی ہے کہ تو پاگل ہو گئی ہے، پاگلوں کا علاج کوئی نہیں۔ ماں کہنے لگی بیٹا میں نے تیرے ایک دفعہ کپڑے گیلے کیے میں پاگل ہو گئی، تو 28 سال تک گیلے کرتا رہا، میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا تھا۔ 9 مہینے توجہ 9 مہینے میرے پیٹ میں رہ کر مجھے درد دیتا رہا اور میں نے تو تجھے کبھی پاگل نہیں کہا تھا۔ بیٹا ڈاکٹر نے کہا گرم کھانا چھوڑ دے، حمل میں گرمی آ جائے گی، میں نے تیرے لیے گرم کھانا چھوڑ دیا۔ بیٹا میں نے تیرے لیے گرم کھانا چھوڑ دیا۔ جب تو اس دنیا میں آیا تو گندگی میں لپٹا ہوا تھا، اس وقت میں نے تجھے سینے سے لگایا اور جیسے ہی میں نے تجھے اٹھایا تو نے پیشاب کی دھار میرے منہ پر مار دی۔ اس وقت تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پاگل دنیا میں آ گیا ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ خدا کا تحفہ آ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں یہ جو لفظ ہے، یہ جو جملہ ہے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں، اس جملے کو آپ دل پر لکھ لو، کیونکہ یہ جملہ آپ کو دنیا کی مصیبتوں میں بھی کام دے گا اور قبر میں فرشتوں کے سامنے بھی کام دے گا۔ سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ سبحان اللہ۔ بس اپنے ماں باپ کے فرما بردار بن جاؤ۔ بس 5-10 منٹ کی اور میری حاضری، اس کے بعد انشاءاللہ میں حاضری مکمل کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں آپ کے اور میرے ماں باپ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اور میرے ماں باپ کی شان کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں یہ بہت بڑا جملہ تھا جو میری نالائکی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اور اگر اسی جملے پر میں بیان ختم کر کے چلا بھی جاؤں تو یہ کافی ہوگا کہ اللہ نے آپ کے اور میرے ماں باپ کی شان کو قرآن میں بیان کیا ہے۔ قرآن میں سبحان اللہ۔ تو جس کو سمجھ آئی ہے بولو سبحان اللہ۔ اور قرآن میں سورۃ المریم میرا دل کر رہا ہے میں اس کی 11 نمبر آیت پڑھوں، سبحان اللہ۔ 12 نمبر آیت پڑھوں، 13 نمبر آیت پڑھوں، 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 تک پڑھوں۔ سبحان اللہ۔ آپ چپ ہیں میں گھر جا کر پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ٹائم بھی کافی ہو چکا ہے، آپ بھی تھکے بیٹھے ہیں، تو باقی میں آپ سے ادھار کر لیتا ہوں۔ چلو 27 نمبر سے 31 32 تک آپ سن لیں۔ سبحان اللہ۔ رب نے فرمایا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، فرمایا کہ ایک دن مریم اپنی قوم کی طرف آئی اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا۔